بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، چند ایک ایسے سوال ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہیں جی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ ہمارے کافی سارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری اسلامی بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ عورت کے پاس زیور موجود ہو تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا کرائے کے مکان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام تر سوالات کے جواب مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ دیکھیں کہ ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے جو مرد ہو یا عورت، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے۔ اور یا ضرورت و استعمال سے زائد سامان اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے ایام کے اندر یہ مال موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ دیکھیں، قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، یا ضرورت و استعمال سے زائد سامان اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بقدر بنتی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک عورت ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کے پاس سونا اتنا موجود ہے، مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی موجود نہیں ہے یا 7.5 تولہ سونا موجود نہیں ہے، 1 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے پاس باقی نقدی رقم موجود ہے، تو اس سونے کو اور نقدی رقم کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو تمام مال کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسا نہ سمجھے کہ بھائی یعنی کہ سونے کا تو نصاب تو 7.5 تولہ سونا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس تو 1 تولہ سونا موجود ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر 1 تولہ سونا موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ باقی بھی مال موجود ہے، کچھ نقدی موجود ہے یا مال مویشی موجود ہے یا کوئی اور مکان موجود ہے یا کوئی زمین پڑی ہوئی ہے جو آپ نے جو ہے نا ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، ان تمام مال کو ملایا جائے گا۔ اگر یہ تمام مال کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر قیمت بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ چاندی کا بھی حساب لگا لیں، یعنی کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھئی 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی موجود نہیں ہے، اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 10 تولہ چاندی موجود ہے تو یہ تو 52.5 تولہ نہیں بنتی، تو اس کے علاوہ یعنی کہ 10 تولہ چاندی موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نقدی موجود ہے، اس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ملا کر اگر اس کی قیمت تمام قیمت پیسے اور 10 تولہ چاندی کو ملا کر یعنی کہ 10 تولہ چاندی کی قیمت لگا لو، باقی جو نقد ہے پیسے ہیں اس کو بھی ملا لو، یا پھر مکان آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی قیمت لگا لو، 52.5 تولہ چاندی کی بقدر بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اتنی بات سمجھ میں آگے نا، اس کے یہ نصاب ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں نا بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ دو طرح سے فرق علماء لکھتی ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ تو اس مال کے اوپر
واجب ہوتی ہے جو مال عادتاً بڑھتا ہو، عادتاً بڑھتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی تجارت کر رہے ہیں، تجارت صاف ظاہر بڑھنے کے لیے ہوتی ہے نا، بڑھتی ہے، یا آپ نے مال مویشی رکھ رکھے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کوئی اور بھی آپ پراپرٹی ڈیلری کا کام کر رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلری کا کام کر رہے ہیں، اس میں بھی مال بڑھتا ہے۔ جو مال عادتاً بڑھتا ہو نا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ لیکن قربانی کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ اس وقت آپ کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اگر قربانی کے تیسرے دن کے اندر بھی آپ کے پاس مال آ ہی جاتا ہے تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اتنا ایک فرق ہے۔ دوسرا اس کے اندر فرق یہ ہے کہ بھی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی کہ آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، مال تجارت پڑا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر سال نہیں گزرا تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سال گزرے گا تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس کے اوپر سال نہیں گزرا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ مال کے مالک بنتی ہیں، صاحب نصاب بنتی ہیں، جس وقت بھی بنتی ہیں قربانی کے ایام میں، تو فوراً قربانی کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قربانی آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو فرق تھے جو علماء نے لکھے، جو میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں یہاں یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، شوقیہ طور پر آپ قرض لے کر قربانی بالکل نہ کریں کہ بعد میں قرض کی ادائیگی میں آپ کو مشکل ہو اور آپ بڑے مجمع کے اندر قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کی بےزتی ہوتی رہے۔ آپ شوقیہ طور پر قرض لے کر قربانی بالکل نہ کریں۔ اسلام نے، دین نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ کو چھٹی دی ہے، آپ اس چھٹی کو اور رخصت کو استعمال کریں اور خام خواہ اپنے اوپر کوئی چیز لاگو نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے، ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ زمین ہے، بہت زیادہ زمینیں ٹھیکے پر دے رکھی ہے، پیسے موجود نہیں ہیں، حالانکہ اگر اس زمین کی قیمت لگائی جائے تو پھر وہ قربانی کے نصاب کو پہنچتی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ بھئی وہ قرض لے کر قربانی کرے، اپنے واجب کو ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بندہ قرض لے کر قربانی لازمی کرے۔ اسی طرح کسی بندے نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے آپ نے کسی سے لینا ہے، تو 10 لاکھ آپ کے پاس رقم موجود ہے، آپ نے قرض لینا ہے تو وہ ابھی فی الحال تو نہیں ہے، تو پھر آپ قرض لے کر کسی اور سے ادھارے پیسے لے کر جو ہے نا آپ قربانی کریں، اپنے واجب کو ادا کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گنہگار ہیں، لیکن ایسی شخص کے لیے ضروری ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے، لازمی کرے، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے، قربانی واجب ہے، جب تک وہ واجب نہیں ادا کرے گا وہ گنہگار ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں عورت کے پاس کتنا زیور ہو تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ دیکھو جیسا کہ میں نے آپ کو نصاب کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر قربانی واجب ہے، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو تو پھر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر 7.5 تولہ سونا موجود نہیں ہے، 1 تولہ ہے یا 2 تولے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نقدی رقم موجود ہے، تو تمام کو ملا کر، قیمت کو ملا کر اگر اس کی قیمت جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ عورتیں خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو یعنی کہ اتنا سونا نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، یا کچھ عورتیں یہ جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل غلط فہمی میں رہتی ہیں۔ تو بھئی چاہے مرد ہو یا عورت، اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی کا بھی یہی مسئلہ ہے، 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس مکان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے، کرائے پر دے رکھے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، یا آپ کی زمین ہے ٹھیکے پر دے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، چاہے یہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کرائے کے مکان کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں۔ دیکھو یہ میں نے یہ تینوں سوالوں کے اندر یہ بات بار بار دہرا دی ہے کہ چاہے زمین ٹھیکے پر ہو یا مکان کرائے پر ہو، وہ ضرورت اصلی سے زائد ہے،
وہ آپ سے ضرورت سے زیادہ ہے، خلاف ظاہر ہے آپ کی ضرورت استعمال میں نہیں ہے تو تب آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے نا، تو آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو آپ نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے نا، اس سے مال تو آ رہا ہے نا، اس کی قیمت تو بہت زیادہ بنتی ہے نا۔ تو پھر چاہے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے یا پھر آپ نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اس مکان کی قیمت لگائی جائے گی، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا پھر زمین ٹھیکے پر دی رکھی ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح آپ گاڑیوں کا بھی اندازہ لگا لیں، مثال طور پہ آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتی ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی، اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے مال کی شکل میں جو ضرورت و استعمال سے زائد ہے، سامان کچھ بھی جس بھی شکل میں موجود ہے، تو پھر اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو پھر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، چاہے یہ مرد ہو یا عورت۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔